बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासी माहौल बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ हुकूमत मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशां है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब बयानिए की जंग में मुसलसल कामयाब नज़र आते हैं और हुकूमत उनके हर बयानिए के जवाब की तगोदो में नज़र आती है। आज नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर खुलकर बात की है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इमरान खान से कभी इंतकाम लेने का नहीं सोचा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक के बजाय 2 एसी लगवा दें और उन्होंने कहा कि कीना परवरी की सियासत पर मैं यकीन नहीं रखता, ना ही मैं इंतकाम की सियासत पर यकीन रखता हूँ। लेकिन क्या ये बयानात काफ़ी हैं? क्या इससे पाकिस्तान में सियासी माहौल बेहतर हो सकता है, या नवाज शरीफ साहब को बीइंग द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री और एक जमात जो बड़ी जमात है और ज़ाहिर है वो एक सीनियर मोस्ट सियासतदान है, उस हैसियत से उनको कुछ अमली चीज़ें भी करना होंगी, क्योंकि ये बयानात तो एक तरफ हैं, दूसरी जानिब अगर जो हुकूमत है वफाक में और पंजाब में, अगर वहाँ पर देखा जाए तो हुकूमती कार्रवाइयाँ अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बना रही हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं होंगी। एक तरफ इमरान खान साहब को कुछ केसेस में रिलीफ मिलता है, दूसरी जानिब हुकूमत दीगर केसेस में उनके लिए मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर देती है। तो क्या नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक बयानिया बना रहे हैं या वाकई वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से इंतकाम की सियासत ना करें और इस मुल्क में मफाहमत को आगे बढ़ाएं और इस मुल्क में सियासी माहौल को आगे बढ़ाएं? आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान की मौशी ऑक्सीजन का हब कराची डाकुओं और लुटेरों के रहमो करम पर है। रवां साल, अगर सिर्फ इस साल की बात की जाए, अभी ये एक आधा हिस्सा इस साल का मुकम्मल होने वाला है, तो कितनी वारदातें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं? जी 31,641 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 माह के दौरान डाकुओं ने 71 शहरियों की जानें ली हैं, जबकि पुलिस का दावा है कि डाकुओं के हाथों 45 शहरी कत्ल हुए हैं। डाकुओं ने जनवरी में 12, फरवरी में 20 और मार्च में 17 अफराद को जाँ बहक किया। ये सिर्फ डकैती की वारदातें नहीं हैं, बल्कि साथ ही साथ जो नौजवान इर्तका जैसे हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हाफ़िज़ कुरान हैं, वो अपनी नौकरी के लिए, अपने घर के कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं और उनको चौराहों में इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। हुकूमत इस मामले को संजीदगी से नहीं लेती, MQM ये गिला करती है और जो बाकी वहाँ की अपोजिशन जमातें हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल हुकूमत कर रही है। कराची के अमन व अमान की सूरत हाल उनके काबू में क्यों नहीं आ रही? दूसरे हिस्से में कुछ इस हवाले से हम बात करेंगे। जी डाकुओं ने अब तक फायरिंग करके 238 से ज़ायद शहरियों को ज़ख्मी किया है। 5 माह में शहरियों को 17,828 मोटरसाइकिलों से महरूम किया गया है। 851 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं और छीनी गई हैं। रवां साल शहरियों से 8,878 मोबाइल फ़ोन छीने गए। ये सिर्फ डकैती की बात होती, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, तो शायद आप कहते हैं कि होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पूरी दुनिया में, लेकिन जिस तरह से बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया जाता है, वो मज़ाहमत करें या ना करें, क्योंकि CCTV फुटेजेस अब बताती है कि मज़ाहमत ना करने के बावजूद भी लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तो दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी। लेकिन पहले बड़ा जो मामला है पाकिस्तान में सियासी माहौल को बेहतर करने का, उसकी तरफ जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपने हमें ज्वाइन किया। जो बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में सवाल है वो मफाहमत की बात तो कर रहे हैं बार बार आपके लीडर्स, लेकिन अमली तौर पर भी कुछ करने की ज़रूरत है। आज के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं इंतकाम की सियासत पे नहीं यकीन करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल गिला कर रही है और लंदन प्लान का इल्ज़ाम भी लगाती है। देखिए तंजीला, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं ये उनकी दिल की आवाज़ है और हमेशा उन्होंने ऐसे किया है। कभी भी इंतकाम की सियासत पे वो यकीन नहीं रखते। आपको देखें कि जब 2013 में इलेक्शन जीत के 166 सीट्स जो थी वो उनके पास थी और PTI के पास 25 सीटें थी, तो वो जब आए थे तो आके उन्होंने उनको कहा गया कि जी आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के खैबर पख्तूनख्वा में हम हुकूमत बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेजॉरिटी पार्टी इनको बना दे। गिलगित बल्तिस्तान में भी चेंज हो सकता, नहीं करने दिया। आज़ाद कश्मीर में उन्होंने कहा था नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, उन्होंने कहा नहीं सर। आप देखिए कराची में उस वक्त इशरतुल लिबात साहब गवर्नर थे MQM के, कुछ लोगों ने कहा उनको बदल दें, इन्होंने कहा नहीं हम अखाड़ पिछाड़ की नहीं, मिल के आगे चल रहे हैं। अभी भी जब ये बाहर से आए हैं तो अपने पहले जलसे में लाहौर उन्होंने कहा
کہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, ماضی کو بلا کے آگے چلنا ہوگا. تو دیٹ از دی ریزن. عمران خان صاحب تو جب امریکہ گئے تو انہوں نے کہا تھا میں جا کے جیل میں ان کے منہ پہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ اتار دوں گا ایئر کنڈیشنر یہ وہ. تو میاں صاحب کا ایک اپنا ان کا اپنا ایک طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہے اور ایک گریس ہے. لیکن اور وہ جیسا کہہ رہے ہیں کہ لیکن جیسا آپ کو عملی طور پر بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا. آپ کو بہت دیکھیے سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں جہاں پہ عدالتوں میں نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو کچھ تھوڑا سا سٹیپ بیک بھی کرنا چاہیے؟ حکومت کو دیکھیں اپنے اوپر یہ تاثر نہیں لگانا چاہیے کہ جو وکٹمائزیشن ہے اس کے لیے حکومت استعمال ہو رہی ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کی حکومت ہے نا, یہاں پہ شہباز شریف صاحب ان کی حکومت ہے, پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ان کی حکومت ہے. دیکھیں ہم انفارچونیٹلی یہ جو سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو اور پوائزنس پروپیگنڈا ہے نا, جس کو آپ ڈیجیٹل ٹیررزم بھی آج کل لوگ کہتے ہیں, ہم سارے اس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. اور آبویسلی ہم لوگ چونکہ سادے سٹیزن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات چیت نہیں ہو رہی یہ شاید حکومت نہیں کر رہی یا پی یہ نون والے نہیں کرنا چاہ رہے. آئی کین اشور یو بخدا یہ بڑی وداؤٹ سنسیریٹی کوئی بھی حکومت میں ہوگا تو وہ یہ چاہے گا کہ حکومت چلے, اور اس کے چلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپوزیشن کی بھی جو جائز باتیں ہیں وہ سنیں, آپ وکٹمائز نہ کریں, آپ ان کے ساتھ انگیج کریں, ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں. ابھی جو نا کی ضد لگائی ہوئی ہے وہ تو تحریک انصاف نے لگائی ہوئی ہے نا, اور وہ کہتے ہیں یہ تین پارٹیوں کے ساتھ تو سوال نہیں پیدا ہوتا, پی نون اور ایم کیو ایم. لیکن انہوں نے کوئی ڈیمانڈز بھی رکھی تھی نا, وہ کہہ رہے تھے 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنوا دیں, 9 مئی کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنوا دیں. میاں صاحب نے, چھوٹے میاں صاحب نے اعلان بھی کیا, وزیر اعظم صاحب نے, لیکن پھر وہ عملی اس پہ لیتے انیشیٹو. تو ہم بھی پاکستان تحریک انصاف سے پوچھتے کہ بھائی حکومت تو یہ کر رہی ہے آپ کے کہنے پہ, آپ ہر چیز پہ بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں, آپ ٹھہرتے کیوں نہیں کسی بات پہ؟ جی تنزیلہ دیکھیں, آئی کین اشور یو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فروری کے وہ ان کا 9 مئی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بنائیں کمیشن, جوڈیشل کمیشن. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے, وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے, اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ کورٹوں میں آپ ان لوگوں کو لے جاتے ہیں جو ریسپانسیبل ہو. یہ تو آلریڈی کیسز کورٹوں میں ہے, یہ کمیشن سے بات آگے نکل گئی ہے, اور عدلیہ کا جو ایک فورم ہے وہ ایک کمیشن سے زیادہ بائنڈنگ فورم ہے, اور اس کے اوپر ابھی آپ کے پاس پہنچیے تو آپ اپنے کیسز لڑیں, اپنی وہ دیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر کیا ضد ہے کہ پہلے جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور وہ جوڈیشل کمیشن آپ کو ریکمنڈیشن دے سکتا ہے, وہ کنوکشن نہیں کر سکتا, اور وہ ایک فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ ہوا کیا یہ وہ. لیکن جج صاحب جس طرح سے عدالتوں سے ابھی ریلیف مل رہا ہے عمران خان صاحب کو, ایک تاثر اب بنا ہوا ہے کہ وہ بہت جلدی باہر آنے والے ہیں, ان کے اوپر تقریباً جو کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے وہ بری ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ کیسز تو ثابت نہیں کر پائی پروسیکیوشن, اور اس کے بعد اگر پولیٹیکلی بھی ان کو انگیج نہیں کیا جاتا تو ان کے تو مزید کہہ لیجئے کہ مزے ہو جائیں گے. ان کا تو بیانیہ وہ کہیں گے کہ میرا تو دیکھیں بیانیہ سارا کا سارا کامیاب ہو گیا ہے. دیکھیں ان کا بیانیہ تنزیلہ یو نو اٹ, آپ بڑی کونا مشق ایک جرنلسٹ ہیں, ان کا بیانیہ صرف یہی ہے کہ کوئی طریقہ ہو جائے جس میں حکومت کے اندر آ جاؤں, اور اس کے لیے اگر پہلے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور 2018 میں آپ کو حکومت میں آنا ہے تو پھر وہ آپ ساتھ لیں, پیج 1 پہ ہیں, حکومت آپ خود کریں. وہ تو خود کہتے تھے نا میں بے اثر تھا, اور ابھی جب یہ ہے کہ باہر ہیں تو بیانیہ یہ ہے کہ ان کی مخالفت کرو, آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہو, لیڈر کو سالار کو کچھ کہو, تو آپ کا یہ پھر وہ ہو جائے گا. ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا مفاہمت کا بیانیہ. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اگر وہ آگے چلانا چاہتے ہیں, اسمبلیاں موجود ہیں, عدالتیں کام کر رہی ہیں, آئین موجود ہے, ملک میں مارشل لا نہیں ہے, اور آپ نے سارے الیکشنز میں حصہ لیا ہے, تو آپ انگیج کریں نا, اور انگیج کر کے تو آپ بتائیں کہ ہماری یہ پروپوزلز ہے, بیٹھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آئی کین اشور یو ابھی یہ 9 مئی والے کیسز کو آپ جائیں فائٹ کریں عدالتوں کے اندر, آپ آگے نہیں. اور پھر عدالتیں اگر آپ کے فیور میں کر رہی ہیں تو آل دی مور ریزن کہ آپ کو وہی کورس لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر جا کے. جوڈیشل کمیشن تو ایک پروسیس ہے جو آپ کو لے کے فائنلی عدالت میں جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا مدر امان کمیشن میں بہت سی باتیں تھی تو وہ ادھر ہی ختم ہوگی. اگر انہی چیزوں کو لے کے اگر کوئی عدالت میں چلا جاتا کہ دیکھیں اس ڈیبیکل کی وجوہات کیا تھی,
تو ابھی تک کئی لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہوتی. تو دیٹ از دی ریزن کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا ایسی ہوکس ہے کہ جی وہ کمیشن جو ہم نے کہا بنائے, آئی کین ایشور یو کمیشن بن بھی جائے, سب کچھ کر بھی لیں, پھر فائنلی یہ ہوگا کہ ہمارے کیس سارے جو ہیں وہ ختم کریں. ختم اب بھی حکومت نے تو کرنی ہے, عدالتوں سے کرنے ہیں. پھر یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو حکومت دے دی ہے, اس کو ہٹائیں. آپ کو پتہ ہے نا 2013 میں جب ان کو 25 سیٹیں تھیں, انہوں نے 35 پنچیت کا الزام لگایا, اور پھر اس کے بعد کہا نہیں پولیٹیکل بیان تھا, لیکن 14 سے دھرنے بھی شروع کر دیے. اچھا میں یہ جو پرانے بیانیے کی آپ بات کریں میں اس طرف بھی آنا چاہوں گی, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ابھی تک ایسے لگتا ہے کہ بیانیے کی جو جنگ ہے اس میں عمران خان صاحب حاوی ہیں حکومت پہ, اور حکومت کے پاس ان کا جواب دینے کے لیے کوئی ایسا مضبوط بیانیہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے جنرل صاحب سے وہ بھی پوچھیں گے بریک کے بعد. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بات ہم کریں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے, رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. جنرل صاحب جو آپ نے 2013 کی بات کی, پھر 14 کا دھرنا ہمارے سامنے آیا, خان صاحب نے 35 پنکچر کی بات کی, اس سے وہ مکر گئے اور بہت ساری باتوں سے مکرے. پھر ان کے زمانے میں یو ٹرن, آپ کو پتہ ہے ایک ٹرم تھی جو کہ پولیٹیسائزڈ ہو کے پھر وہ کہ ہر بات پہ یو ٹرن. لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک پاپولر نیریٹو ہے وہ اس کو ون کرتے چلے جا رہے ہیں, جس میں آپ دیکھیں کہ صرف عام آدمی انفلوئنس نہیں ہے, عدلیہ جیسا فورم بھی الائن ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس پاپولر نیریٹو کے ساتھ. تو آپ کے خیال میں یہ نظام کی یا ان کے مخالفین کی یا جو ان کے سامنے ان کی ناکامی ہے کہ مضبوط بیانیہ نہیں بنا سکے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی بہت بری پرفارمنس تھی عمران خان صاحب کی, ہم کرپشن میں بہت سارے درجے تنزلی ہوئی پاکستان کی ان کے زمانے میں, کوئی کرپشن کا کیس کسی پہ, اتنی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز لوگوں کے اوپر بنائے, کسی پہ کیس ثابت نہیں ہوا. ان تمام حقائق کے باوجود کیسے وہ بیانیہ جیتتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے مخالفین نہیں اتنا مؤثر ہو پا رہے؟ دیکھیں میں تبدیلہ آپ کی اوپینین کا تو قدر کرتا ہوں کہ آپ کا, میں آئی ریسپیکٹ یور اوپینین, لیکن آئی ڈونٹ ایگری ود دس کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں بیانیہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اس کو پذیرائی بیانیہ کو مل رہی ہے اس میں دو انٹرسٹ کو انسائیڈ ہو رہے ہیں. ایک تو ان کا پارٹی کا انٹرسٹ کہ کسی طریقے سے کوئی حکومت بھی ہے اس کو ہٹانا ہے, ایٹ ہک اینڈ کروک ہمیں آنا چاہیے, اور انہوں نے آ کے اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے, آرمی کو برا بنا, لیڈر کو برا بنا. آپ دیکھیں اس کی اگزامپل دی آپ نے مجیب الرحمان کے ٹائم کی, اس وقت یا جرنیل لیڈرشپ آرمی کی آن ٹارگٹ ہے. ایک تو یہ ابھی کوئی انسائیڈ یہ کرتا ہے, بینوری طاقتوں کا بھی یہی بیانیہ ہے, انڈیا بھی یہ چاہے گا, اسرائیل بھی یہ چاہے گا, اینی باڈی ہو ڈس لائکس پاکستان وہ بھی یہ چاہے گا کہ اس کو اگر جیل کیا ہوا ہے تو ان کی قومی جو فوج ہے جو دنیا کی 145 افواج میں سے 8ویں نمبر پہ پروفیشنلی انٹرنیشنلی ریٹ ہوئی ہے, تو اس کو توڑو بیکاز یہ نیوکلیئر کنٹری ہے, نہ ہم اس کو مضبوط ہونا دینا چاہتے ہیں. تو یہ کونسائیڈ ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, اسٹیبلشمنٹ ماضی میں بھی تو بہت سارے معاملات میں بات کرتی رہی ہے, بہت سارے جو سیاسی پاکستان میں محرکات رہے ہیں اس کے پیچھے بھی رہی ہے. اب جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نازک ترین صورتحال ہے, ہمیں معاشی ایسے چیلنجز درپیش ہیں کہ اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صاف انکار بھی شاید ملک کے مسائل کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائے گا؟ خان صاحب تو وہاں پہ ایکسپوز ہوتے ہی ہیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے ان کو سیاست پہ, دوسری طرف کہتے ہیں ان سے بات کرنی ہے, تو فار دا لارجر گڈ آف دا کنٹری آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ آ کے تو کوئی ان کو ریلیف دیتی ہے یا کچھ کرتے ہیں اور پالیٹیشنز کو اب اگنور کرتے ہیں, تو خان صاحب کو بھی پتہ ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. وہ کہتے کیوں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں اقتدار کا جو نشہ ہے اور یہ خون ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ان کو ملا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی بھی ہم جا کے ادھر سے جا کے گارنٹی لے کے تو کوئی ایسا طریقہ کرائیں کہ حکومت توڑ کے تو مجھے آگے کر دیں. ابھی وہ وقت چلا گیا ہے, بیکاز پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہ چکا ہے. آپ کے لوگوں نے میوٹنی کی کال دی ہے. آپ دیکھیں نا وہ شہباز گل وغیرہ کہتے آرڈر نہ مانو, پھر 9 مئی کو جو کچھ ہوا, پھر آپ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ ملک کے اندر اور فوج کے اندر خصوصاً آپ نے رینک اور فائل کو للکارا ہے. تو ابھی وہ کہنے کے بعد ابھی آپ وہ کہتے ہیں جی ہمارا پیچھے چھوڑے,
हमें अपना काम करने दें, आप अपना बैठ, वो जब कह रहे हैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल, आप खुद भी पार्टी वाले इनके कहते हैं जी हम आइन की पासदारी चाहते हैं, हम चाहते हैं अपना अपना अदारा अपनी अपनी जगह रहे, तो वो कौन करेगा? अदारा खुद तो नहीं कहेगा कि मुझे इतनी बेड़ियां डाल दो। आपको पार्लियामेंट में बैठ के बाकी पार्टियों के साथ बैठ के लेजिस्लेशन जरूरी है तो वो करें। आप एक दिन मिल भी जाएं तो अदारा अपनी हदूद में, अदलिया अपनी हदूद में, मुकन्ना अपनी हदूद में चले जाएंगे। उसका वही तरीका है। ये इनकी भूल है कि अभी इधर आके तो ये कुछ वो कर लेंगे तो कुछ, दैट इज द रीजन ये टाइम एंड अगेन कहते हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने बदनाम करना है हुकूमत ठीक है। को। अपने तौर पे भी जब ये थे तो कहते थे हमें चलने नहीं दिया, हमें तो बाजवा साहब कर रहे थे सब कुछ, और अभी भी ये इल्जाम लगाते हैं कि नहीं ये हुकूमत है, अच्छा इसके पीछे जो है। हाँ, क्विकली मुझे बता दीजिए जन साहब, लास्ट एक ब्रीफ सा कमेंट के, जाहिर है सोशल मीडिया पे अब ये डिजिटल टेररिज्म की आपने भी टर्म इस्तेमाल की, हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और DGISPR की जानिब से भी ये टर्म इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत भी कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आलमी तौर पर पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय को बहुत अच्छे तौर पर नहीं देखा जाता जो सूरत हाल है? ऐसे में अगर सिर्फ एक सियासी मुखालफत की वजह से फायर वॉल जैसी चीज़ें करेगी हुकूमत, तो मज़ीद गैर मकबूल नहीं होगी? क्या ये गैर मकबूल फ़ैसले करना हुकूमत के लिए इस वक्त मौजू हैं? देखिए कई दफ़ा लीडरशिप को करंट के अगेंस्ट स्विम करना पड़ता है, कई दफ़ा आपको गैर मकबूल फैसले करने पड़ते हैं चूँकि वो मुल्क की सलामती के लिए बेहतर है। आज जो आपको जब तक के साइबर सिक्योरिटी पे आप काम नहीं करेंगे और ये जो डिजिटल दहशत गर्दी की हम जिक्र कर रहे हैं, चूँकि देखें ये जो ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है ये बड़े पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन आपको पता नहीं कि वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, विक्टिमाइजेशन के लिए, मोटिवेटेड होते हैं पॉलिटिकली। अगर ये अश्योरिटी नहीं दे सकेगी नून लीग कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर तो सहाफ़ी भी आपके खिलाफ हैं, मीडिया की बॉडीज भी आपको कह रही हैं कि आप ये ना करें। देखें, आप अगर ये कहते हैं ना डेफेमेशन का वो जो एक्ट की बात आप कर रही हैं, वो सिर्फ नून के ऊपर तो अप्लाई नहीं करेगा कि उनके हाथ में और सारी उम्र में नून की हुकूमत तो यार नहीं रहनी, ये तो कोई भी हुकूमत आएगी। देखिए क्या क्या ना आर्मी की लीडरशिप और आपके अदारे महफूज हैं, ना अदलिया और अदलिया की लीडरशिप और चीफ जस्टिस समेत कोई है, ना आपका मीडिया, और खसूसन आप जो ख्वातीन है मीडिया के अंदर, आप देखें कि एक बयान आपका इधर उधर होता है तो पीछे कितनी लंबी लाइनें वो लग जाते हैं, ना सियासतदान ना उनकी फैमिलियां। तो अगर कोई ऐसा चीज बनाई जाती है कि आप अगर किसी पे इल्जाम लगाएं तो उसके लिए आपको सब्सटेंशिएट करना होगा विद रीजन, तो इसमें हर्ज क्या है? तो मेरे ख्याल में ये भी एक अब इस पे डिबेट आपके साथ मेरी उधार रही, बहुत सारी बातों से मैं एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन वक्त की कम है। थैंक यू सो मच जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, हमेशा इट इज़ अ प्लेयर टू टॉक टू यू जी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अली खुर्शीद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और जिस तरह से बेदर्दी से नौजवानों की जाने जा रही है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और अब हम बात करेंगे अली खुर्शीदी साहब से, जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, और एक बहुत ही अहम मामला कराची के अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से है, और दिन ब दिन ये सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, आपने वक्त दिया। हमने देखा कि ऐवान में काफ़ी इस पर हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ। ये जो सूरत हाल इस वक्त कराची की बनी हुई है, आपके ख्याल में ये गैर मामूली सूरत हाल है? क्योंकि MQM कई बार हुकूमतों का हिस्सा रही है, कराची में आप लोगों की हुकूमत रही है। आप इस मौजूदा स्ट्रीट क्राइम्स की और अमन अमान की सूरत हाल को कैसे देखते हैं? हुकूमत में बरसर इक़्तिदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पिछले 5-8 सालों से अगर मैं स्ट्रीट क्राइम के स्टैट्स उठा के देख लूँ तो यहाँ पर हर साल जिस तरह महकमा दाखिला सिंध के बजट में 10 से 15% इंक्रीमेंट लगता है, उसी तरह यहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम हैं उनके भी प्रोपोर्शन में लगभग इतना ही इजाफा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत बजट इन्वेस्टमेंट जो है वो हर साल अपने 10 से 15% बढ़ाई जा रही है, और क्राइम में भी सालाना बेसिस पे 10 से 15% इजाफा हो रहा है। सिर्फ मैं अगर छोड़ देता हूँ सारे पिछले सालों की बातें और मैं सिर्फ इस साल की बात कर लेता हूँ, तो जनवरी 1 से लेकर अगर मैं बात कर लूँ, आज जब हम आपसे बैठ के यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, जून की मैं बात कर लूँ, जून की कोई शुरू के 10 दिन को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कोई 70 जानें कराची वालों के माओं की छीनी जा चुकी हैं। ये है मसला।
اچھا اگر تو صرف یہ حکمران جو حکومت ہے ان کی جانب سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بڑے بڑے میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن سٹیز میں جو ہے بڑی نارمل صورتحال ہے کہ یہاں پر اسٹریٹ کرائم کی واردات تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اسی طرح شہر کراچی میں بھی ہو رہی ہیں، ہم اس کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں. تو جناب کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کا یہ ہے کہ بھائی پوری دنیا میں اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوتی ہیں مگر پوری دنیا میں کہیں بھی لوگوں کی جانیں نہیں لی جاتی ہیں. یہاں پر پہلے املاک اور موبائل نقدی چھیننے کی صورتحال کی میں بات کروں اگر تو پہلے موبائل نقدی وغیرہ بعد میں چھینی جاتے ہیں، پہلے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس نوجوان کو اس شہر کے جو کہ انجینئر ہے، جو کہ ڈاکٹر ہے، جو کہ ماسٹرز کیا ہوا ہے، جو بسلسلہ روزگار پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے، اس کے والدین نے، اس کی ماں نے اپنا پیٹ کاٹ کے، چونکہ سرکاری یہاں پہ اسکول کالجز اور یونیورسٹی میں ہمارا شاید اتنا پروپورشن نہیں دیا جاتا ہمیں، تو پرائیویٹ تعلیم دلوا کے وہ پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے. دیکھیے اس شہر میں پانی، سیوریج، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، کوئی بھی تو سہولت موجود نہیں ہے اس شہر والوں کو. لیکن ظاہر ہے آپ نے بھی کچھ مسائل کی بات کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یہ گورننس کا مسئلہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی یا جو بھی حکمران جماعتیں رہی ہیں وہ اس شہر کو گورن نہیں صحیح کر پائیں، یا ہماری جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے یعنی کہ اسٹرینتھ کم ہے پولیس کی، بار بار اس کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے، اور کیپیسٹی بھی بہت تھوڑی ہے، ٹریننگ نہیں ہے، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا گھمبیر ہو رہا ہے اور حل نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں ایک اس کا شارٹ ٹرم سولوشن ہے اور ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے. شارٹ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ یہاں پر جو مختلف 100 سے زائد تھانوں میں ایس ایچ اوز کی تعیناتی کی جاتی ہے، یہاں پر صرف ایس ایچ او کی، میں ایس ایچ او کا حال بتا دوں کسی بھی تھانے کی اگر میں بات کر لوں اس شہر کی، تو یہاں پر اس ایس ایچ او کو جس کو تعینات کیا جاتا ہے اس کی اونرشپ اس شہر کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. آپ کے پاس یہاں پہ جب ایس ایچ اوز کی تعیناتی رشوت کے عوض ہوگی، 2 کروڑ 3 کروڑ اور 4 کروڑ میں تھانے بکیں گے، تو آپ پھر اس ایس ایچ او سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرے گا. نہیں جناب، وہ جتنی رشوت دے کر آیا ہے اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ کمانے کے لیے آیا ہے، اور وہ بڑے شارٹ ٹرم کے لیے آتا ہے. آپ ایس ایچ اوز کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں، تو آپ کو یہ کنکلوژن ملے گا کہ بھئی یہاں پر ایس ایچ اوز کی تعیناتی وہ امن و امان کی بحالی یا ان سب چیزوں سے اس ایس ایچ او کی تعیناتی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا پرائم فوکس ہوتا ہے کہ کتنے کروڑ روپے دے کے یا کتنے لاکھ روپے دے کے ایک ایس ایچ او کو تعینات کیا جا رہا ہے اور وہ کتنے عرصے میں اس کی ریکوری کر رہا ہے. یہاں پر جنگل کا قانون ہے اور اس طرح سے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. حالات ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اونرشپ دینی ہوگی، ایس ایچ اوز کی تعیناتی، مقامی ایس ایچ اوز کو بھرتی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ یہ تو ظاہر ہے پولیس تو آخر میں آئے گی نا کہ کہیں پہ کوئی پالیسی کا لیپس ہے، پالیسی کا لیپس نہیں ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ جو وارداتیں ابھی ہو رہی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، کیا جو وارداتوں میں ملوث نوجوان ہیں وہ بھی اسی شہر کے نوجوان ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ 2 اس کے پہلو ہیں. ایک طرف وہ نوجوان ہیں، وہ عام شہری ہیں جو جاب کے لیے، پڑھنے کے لیے یا گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. دوسری طرف جو ہم سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ینگ لڑکے ہیں جن کے ہاتھوں میں پستولیں ہیں، جو اس طرح سے بے دردی سے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اتنا سادہ نہیں ہے. آپ ذرا ڈیٹیلز نکال لیجئے کہ یہاں پر جو ڈاکو کاروائی کر رہے ہیں اور ان کو جب پکڑا جاتا ہے تو ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے، یہ بڑا کلیئر ہو جائے گا. نہیں ہے جناب، اس شہر میں رہنے والے جو ہیں ان ڈاکوؤں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں سم ہاؤ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے کہیں نہ کہیں، مگر میجورٹی کیسز میں یہ والی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ یہاں پر جو ڈاکو ہے وہ بھی اس کا تعلق اسی شہر سے نہیں. یہ سارے جو ہیں وہ جس طرح تمام ہی ملک سے انفلکس آتا ہے شہر کراچی میں، تو کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں آپ سے ابتدائیہ میں بھی میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی اوور نائٹ ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم میکینزم ہے جس کے لیے حکومت شاید ان کی ترجیحات میں یہ شہر شامل نہیں ہے. اور ایک مثال اور دے دوں گا، دیکھیے یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہو رہا ہے کہ حکمران کی جانب سے پچھلے 5 مہینوں سے جتنی بھی امواتیں ہوئی ہیں، 70 سے زائد اموات میڈیا رپورٹ کر چکا ہے. ان کے خود کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 70 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اس شہر میں نوجوانوں کی. ان کی داد رسی کے لیے، ان کے پرسہ کرنے کے لیے بھی حکمران جانے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے اس حادثے سے بڑا حادثہ. یہاں پر سندھ میں
کچی شراب پینے والوں جو والے ہوتے ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہے تو سندھ حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے, ان کے لیے اسمبلی میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پر کراچی میں 70 سے زائد ماؤں کے لال چھین لیے گئے ہیں. کمپنسیشن تو بہت دور کی بات ہے, دادرسی کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ ہے اس حادثے سے بڑا حادثہ. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اسمبلی میں بھی کل جو ایم کیو ایم اور باقی لوگ جو شور مچا رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کو اون نہیں کرتی. یہ لگتا ہے ایم کیو ایم کو اور آپ کو؟ دیکھیں, میں تو اعداد و شمار جو بتلا رہا ہوں نا, وہ میں اپنے گھر سے نہیں لا رہا, یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. چھوڑ دیجئے ایم کیو ایم کا نیریٹو تھوڑی دیر کے لیے. اور ہم نے تو نئی اسمبلیوں کی تشکیل کے بعد, نئی حکومت کی تشکیل کے بعد, ہم نے اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنایا. میں کوئی 4 سے 5 پریس کانفرنسز میں اور پھر اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ خدا را اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہ بنائیں. لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, یہاں پر لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی نہیں ہے. اور اگر کوئی پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے بسلسلہ روزگار, وہ روڈ پہ, چوک پہ, چوراہوں پہ نکل رہا ہے, گھوم رہا ہے, کوئی فارغ تو نہیں گھومتا نا شہر میں, ان کو مار دیا جا رہا ہے. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, اس کو ایمانداری کے ساتھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری طرف سے بلینک چیک آف سپورٹ تھا. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کوئکلی, کہ جب وزیر داخلہ نے مجھے اپروچ کیا اور کہا کہ بھائی ہم آئی جی اور تمام پولیس افسران کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک کامن ہم ان کی بریفنگ لے لیتے ہیں, تو آپ یقین جانیے ہم نے جو ہے وہ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے اس میٹنگ میں گئے. آئی جی نے وعدے وعید کیے, پولیس افسران موجود تھے, پوری ہائرارکی موجود تھی پولیس کی, اور انہوں نے یہ ایشورنس دی تھی, آج سے میں 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم جو ہے انشاءاللہ حالات بہتر کریں گے. مگر آج جب میں آپ سے بیٹھ کے یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ اتقاء کا قتل ہو جاتا ہے. یہاں پر اپنے اولادوں کے خون جو پڑا ہوا ہوتا ہے روڈ پہ, اس پہ اس شہر کا اس کا باپ جو ہے وہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے. یہ ہے صورتحال اس شہر کی. اگر میں اس کو اجاگر کرنا سیاست ہے, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اجاگر نہ کریں, آپ نے اجاگر کر دیا. آپ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی اس پہ بات کرتے رہے. میں وجہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ کوئی پرسہ نہیں دینے جا رہا. میں اس کی وجہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے, کیوں ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی حکومت ہے, جس کی بنیادی ذمہ داری ہے امن و امان کی صورتحال کو انشور کرنا, وہ کیوں پرسہ دینے نہیں جائے گی, کیوں اس معاملے پہ سنجیدہ نہیں ہوگی بقول آپ کے؟ بھائی شہر کراچی نے, حیدرآباد نے, یا اس طرح میں کہہ لیتا ہوں کہ شہری سندھ کی عوام نے میجورٹی مینڈیٹ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو دی ہے. آلدو کہ ان کی سیٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس دفعہ زیادہ ہے, مگر وہ دیہی سندھ میں زیادہ ہے. شہری سندھ کی یہ ایک حقیقت ہے. ایک تو ایک انوکھا صوبہ ہے اس پاکستان میں ہمارا صوبہ سندھ, کہ جہاں پہ شہری اور دیہی کی ایک خلیج موجود ہے. اور شہری سندھ میں کتنی اونرشپ ہے پیپلز پارٹی کی, وہ سب کے سامنے. کہ یہاں پہ بنیادی ضروریات زندگی چھوڑ دیں ساری بات, پینے کا پانی پیپلز پارٹی نے پچھلے 15 سالوں سے اس شہر میں نہیں دیا ایک قطرہ بھی. تو یہ اونرشپ کی مثال ہے. باتیں بہت بڑی بڑی ہے, میں تو بنیادی بات کر رہا ہوں کہ کیا اس شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شہریوں کو پینے کا پانی سر کیا؟ جواب نفی میں آتا ہے, ایک قطرہ نہیں دیا. ہاں, جو ایلوکیٹڈ کوٹا تھا اس میں سے بھی چوری شروع کر دی ہے. تو یہ اونرشپ کا مسئلہ ہے, اون نہیں کرتے, اسی لیے ان کو پریشانی نہیں ہے. شاید ان کا ووٹ بینک نہیں ہے, مگر خدارا اتنی بڑی سیاسی جماعت اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں اور جمہوریت کے دعویدار بنتے ہیں, ان کو میگنانیمٹی شو کرنی چاہیے تھی. اور یہ تو صورتحال ایکسٹرا آرڈنری ہے, یہاں پہ سیاست کو پیچھے رکھ کے کام کرنا چاہیے تھا, مگر انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کرنے سے قاصر ہے. آپ نے اتنی, مطلب یہ بہت بڑا الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ بڑی سنگین بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ نوجوان جو قتل ہو رہا ہے ڈاکوؤں کے ہاتھوں, ڈکیتی کی وارداتوں میں بے دردی سے مر رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں ہے, اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کا درد نہیں ہے. مطلب یہ ایک بہت ہی سنجیدہ, ایک بہت ہی حساس نوعیت کا الزام ہے. لیکن یہ بھی بتا دیجئے کہ ظاہر ہے مینڈیٹ اپوزیشن کے طور پہ آپ کے پاس بھی ہے, اس معاملے کو حل کیسے کیا جائے, اس معاملے کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جایا جائے, شہر کے نوجوانوں کو, لوگوں کو, عام شہریوں کو تحفظ کیسے فراہم کیا جائے, آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیجئے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ الزام نہیں ہے, حقیقت ہے. میں نے تو بتا دیا نا, 70 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. کسی ایک جنازے میں حکمران طبقے سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ موجود نہیں تھے. جنازوں میں ہم جاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. یہاں پہ تقابلی جائزہ تو پیش کر دیا جاتا ہے کہ جی ڈھاکہ میں کرائم کراچی سے کم ہے, تو بھائی ڈھاکہ میں لوگوں کی جانیں نہیں لی جاتی, پہلی بات. بہرحال میں آ جاتا ہوں سولوشن پہ. سولوشن بڑا آسان سا ہے. دیکھیے,
ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिससे इस पाकिस्तान नंबरद आज़मा है उसमें सियासत को थोड़ी देर दूर रखना होगा और मिल बैठ के काम करने की ज़रूरत है। हम इस शहर के नुमाइंदे हैं, हम इस शहर की केमिस्ट्री को आपसे बेहतर अंदाज से जानते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा, इस बात को मानना होगा। यहाँ पर SHOs की तैनाती से लेके अफसरान की तैनाती तक ये जो रिश्वत का बाजार लगा हुआ है उसे ख़त्म करना होगा, मेरिट पे फैसले करने होंगे। हम बहुत सारी चीज़ें में बेहतरी ला सकते हैं। यहाँ पर अगर अपनी इंटेंशन ठीक कर लें, हमारी इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। हम इसको उजागर प्रेस के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, असेंबली के फ्लोर को इस्तेमाल करेंगे, और अगर बात नहीं बनी तो एक हम जो है वो बकरीद के बाद एक बड़ा अवामी एहतजाज भी करने जा रहे हैं, ताकि खुदारा, और मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये जो हुक्मरान तबका है उनको शायद सेंस प्रीवेल करे। ठीक है, आप एक बड़ा एहतजाज भी करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब। आप कह रहे हैं कि बड़ा एहतजाज भी हो सकता है, लेकिन आपने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। हमने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी प्रोग्राम में दावत दी थी। बहरहाल फोरम हमारा हाजिर है जी। जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर MQM की जानिब से लग रहे हैं, कोशिश करेंगे कि कल ये उनके सामने रखें जब हम कराची की सूरत हाल को देख रहे हों। आज के लिए इतने जी, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।